گیس نکالنے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ایران کو میرا خیال ہے کم از کم، کیونکہ ان کی اپنی جو اس وقت گیس کی پروڈکشن ہے وہ اپنے استعمال کے لیے انہوں نے وقف کر دی. ٹھیک. وہ میں شاید ماضی میں دے سکتے تھے، ٹھیک، لیکن وہ انہوں نے اپنے ملک میں بیچنی شروع کر دی. ایران میں گھروں میں گیس ویس نہیں آتی تھی، ٹھیک، وہاں ایل پی جی استعمال ہوتی تھی جو آپ کے سلنڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک. اب وہاں پہ عام ہو گئی ہے گیس، ٹھیک. کیونکہ کہیں اور جگہ مارکیٹ نہیں تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایل پی جی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یہ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی استعمال بہت بڑھ گیا ہے. اچھا. اور وہ ریٹس وہاں پر کافی کم ہے کیونکہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہے. ٹھیک. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. تیل کی جہاں تک بات ہے، تیل انٹرنیشنل قیمت پر ہی ایران آپ کو دے گا. اچھا. ہاں، اسے کم نہیں دے پائے گا، نہ وہ دے سکیں گے. کیونکہ اگر دیکھیں آپ کے 2 کسٹمر ہوں، جی ٹھیک ہے، مجھ سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جی لیکن اگر وہاں مارکیٹ میں پیسے زیادہ مل رہے ہوں تو مجھے آپ اسی قیمت پہ دیں گے نا. تھوڑی کنسیشن دے دیں گے، پیمنٹ میں کوئی کنسیشن کر دیں گے، آگے اچھا مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا. تو اور وہ پھر جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر دوسرا کسٹمر یہ کہتا ہے بھائی تم اس کو تو دے دو اتنی سستی، مجھے بھی اس قیمت پہ دو، ورنہ میں دوسرے سے کسی سے لے لوں گا. یہ ایشو ہے. تو ان دس پرٹیکولر کیس کہ چائنا اپنی جو ان سے لے گا تو وہ بھی نیگوشیٹ کرے گا ان سے، ایران والوں سے. بالکل نیگوشیٹڈ ہوتی ہے. اگر وہ ہمیں تھوڑا سا لیوریج دیں گے تو وہ چائنا بھی جی نیگوشیٹ بالکل، اگلا بھی نیگوشیٹ کرے گا. جب ہم نے ایل این جی لی تھی اس کے بعد انڈیا نے ری نیگوشیٹ کیے تھے اپنے کانٹریکٹ. اچھا اچھا. تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ آ جائیں. جی جی اسی سائڈ پہ آ جائیں جی. ری شفل آپ نے ری شفل کرے. اچھا، پولیٹیکل سائڈ پہ اگر ہم آئیں اور اس پہ دیکھیں تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کچھ امینڈمنٹس آنی ہیں، کچھ 18th امینڈمنٹ میں یا کوئی 28ویں ترمیم آ سکتی ہے، اس میں جناب لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس آ سکتا ہے. کچھ پارٹیز کہتی ہیں جناب کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آنا ہے تو صوبے فی الحال جو ہے ڈیفر کر دیں، ان پہ بات چیت کر لیں اور یونٹس لے آئیں فی الحال. از اٹ پاسبل؟ یہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، پبلک ڈیبیٹ کی. پبلک ڈیبیٹ کی جو بھی آپ نے کرنا ہے عوام میں لے کر جائیں اس بات کو، اچھا. تاکہ ایک سیر حاصل ڈیبیٹ ہو پورے ملک میں، اخباروں میں آئے، رانا صاحب کو اگر اجازت ہو وہ بھی اس پہ بات کر سکیں، گیس بھی بلا لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ سب ایک ڈیبیٹ ہو کہ بھائی یہ کر رہے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، اس سے ملک پر کیا اثر پڑے گا. آپ چینج فار دا سیک آف چینج نہیں کرتے، اس کا مقصد ہونا چاہیے، کوئی ملک کو فائدہ ہونا چاہیے، عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کے پروز اینڈ کونز، اس کے فائدے نقصانات ڈسکس ہونے چاہیے، پھر جا کر فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ ایک شخص کی اگر رائے ہوگا ہاں جی میرا خیال ہے نئے صوبے بننے، ٹھیک ہے جی بنا لیں، پھر کیا فائدہ ہوگا، کہاں بنیں گے، کتنے بنیں گے، کس بنیاد پر بنیں گے، یہ سب چیزیں آپ کو طے کرنی پڑتی ہیں پہلے. یہ آسان کام نہیں ہے. ایک پبلک ڈیبیٹ کے بغیر یہ کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح بنے چاہیے؟ جتنے دیکھیے میں اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھتے ہیں جی تو سب سے پہلے تحفظات دور کرنے ہیں. سندھ میں تحفظات ہیں نئے صوبے بنانے پر، ٹھیک ہے، بلوچستان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے بھی چند علاقوں میں ہیں. ٹھیک. اب ان تحفظات کو دور کرنا ہے، اچھا. کیونکہ کیا وہ تحفظات برائے تحفظات ہیں یا ان کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے. ٹھیک ہے. جو تحفظات ہیں ان پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کس سطح پہ بنیں گے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر آپ جو پاکستان کے ڈویژنز ہیں، یہ جو پچھلے 8-10 سال میں کچھ ڈویژن بنے، ان کے علاوہ جو پرانے ڈویژنز تھے جو میرے خیال ہے 32 ہیں یا 34 ہیں، اس پہ اگر آپ بنا دیں، کیونکہ وہ پورا ایک انتظامی ڈھانچہ وہاں موجود ہے، جی اس پہ صوبے بنا دیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایڈمنسٹریٹو ریفارم بھی کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو صوبے بنانا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ملک میں ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مکمل طور پہ بدلنا پڑے گا. یہ سینٹرلائز سروسز آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. ہر صوبے کی اپنی پولیس ہوگی، اپنی سروس ہوگی. وفاق جو ہے وہ اپنی اسپیشلائزڈ سروس کرے گا. پھر کچھ معاملات وفاق کو واپس لینے پڑیں گے، جیسے معدنیات ہیں. ٹھیک ہے. معدنیات وفاق کے پاس رہیں گی. ٹھیک. بجلی کی ڈسٹریبیوشن آپ صوبے کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ کمپٹیشن کریٹ کریں آپس میں کہ بھائی یہاں پر تو بجلی زیادہ چوری ہے، ٹھیک ہے پھر آپ اس کی اپنی قیمت زیادہ رکھیں، بجلی کی قیمت. اس طرح گیس کے معاملات بھی آپ نے طے کرنے ہوں گے. آج تو صوبوں کے پاس ہیں، لیکن آج صوبے کو آپ نے ملکیت نہیں دی ہوئی گیس کی، تو وہ بھی وفاق کو اپنے پاس رکھنا ہوگا. تو
یہ اس طرح کا نظام میں بڑی بنیادی تبدیلی آپ کریں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا. یہ نظام جو آج موجود ہے صوبوں کا وفاق کا جو آپس میں رشتے ہیں یہ ناکام ہو گیا. اچھا ڈبیٹ کی کوئی ٹائم لمٹ بھی ہونی چاہیے یا اوپن چھوڑ دیں آپ؟ نہیں ٹائم لمٹ رکھیں, سال رکھیں, 6 مہینے رکھیں. بہت بنیادی آپ تبدیلیاں کر رہے ہیں, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس معاملے کو آگے دیکھنا پڑے گا. پانی کے معاملات ہیں, پانی کی تقسیم کیسے ہوگی, یہ سب چیزیں آپ کو طے کرنی ہوں گی. تو اگر اس کے ٹائم لمٹ رکھ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی بالکل, 6 مہینے رکھ لیں, سال رکھ لیں. ہاں 6 مہینے سال ڈبیٹ کر لیں آپ, جی اور اس کے بعد جناب پھر اس کو شپ اپ کر لیں. جی بالکل. تو اگر یہ ساؤتھ بلوچستان سے اور ساؤتھ پنجاب سے پہلے شروع کر دیا جائے تو جو یہاں پہ ریزرویشنز ہیں باقی صوبوں کو وہ ایڈریس ہو جائیں گے؟ وہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کو اکٹھے کرنے پڑیں گے. اکٹھے کرنے پڑیں گے, فیز وائز نہیں کر سکتے. نہیں فیز وائز نہیں, سینٹ بھی تو ہے نا جہاں ہر صوبے کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے. آج اگر آپ پنجاب کے 3 صوبے کر دیں, جو آپ نے وعدہ بھی کیا ہوا کہ بہاولپور, پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن ہے جی, بہاولپور اور صوبائی اور جنوبی پنجاب بنایا جائے گا, تو آج پنجاب کے سینٹ کے اندر 3 گنا تعداد ہو جائے گی. یعنی سینٹ پنجاب کے قبضے میں آ جائے گا. اور جو مقصد تھا سینٹ کا کہ صوبائی نمائندگی دی جائے برابری کی سطح پر, وہ ختم ہو جائے گی. یہ معاملات ہیں, ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے. باقی تو پروونشل اسمبلی نے ریزولوشن پاس نہیں کی ہوئی, تو ان نہیں وہاں پر نہیں ہوئی نا, تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پہلے ریزولوشن پاس کرنی پڑے گی, اور ریزولوشن پاس کرنے سے پہلے ساری ڈبیٹ ہو. جی, اور وفاق کو بھی کرنی پڑے گی. یہ پیس میل نہیں ہو سکے گا, آپ کو ایک بڑے منصوبے کے تحت یہ معاملہ کرنا پڑے گا. ایک یہ جو بات چل رہی ہے کہ جناب اسلام آباد میں ایک 27 ممبر کی اسمبلی ہو, 27 ممبرز ہو, اس کے اندر اس کا چیف منسٹر بھی ہو, دیٹ از ورکیبل اور نو؟ یہ 27 کیوں, 28 کیوں نہ ہو؟ چلو 28 کر دیو. نہیں ٹھیک ہے, صوبہ بنا دیں نا. ہاں صوبہ بنا دیں, بٹ دیٹ از ورکیبل. بھی ہر چیز ورکیبل ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ڈبیٹ ہو جائے نا, مجھے نہیں پتا, میرے لحاظ سے ورکیبل ہے. اچھا, یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے پنجاب کا اور کے پی کا, اس کو بھی اس میں ڈال دیا جائے. یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آزاد کشمیر کو آپ کو صوبہ بنانا چاہیے, جی بی کو بنانا چاہیے. یہ سب ڈبیٹ کرا لیں, اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک پر. آپ کے خیال میں یہ ہو جائے گا, ورکیبل ہے سر؟ میرے خیال میں اضافی جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ صوبے جو بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں, یہ ملک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارا یہ نظام ناکام ہے. جس نے یہ صوبے بنائے ہیں اس نے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے دیکھ لیں, افغانستان میں شاید مجھے نہیں پتہ 100 سال سے زیادہ سے صوبے بنے ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد میں. اور وہاں پر جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن نظام چلتا رہا ہے. نظام ڈیلیور کرتا رہا ہے لوگوں کو جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں. ٹھیک. وہاں پر کبھی یہ جھگڑا نہیں ہوا کہ جناب یہ صوبہ زیادہ کھا گئے, وہ صوبہ زیادہ کھا گیا. ترکی نے ترقی ہی اس وقت کی جب انہوں نے نئے صوبے بنائے. مجھے یاد نہیں 80 یا 84 صوبے بنائے تھے, اور چھوٹے بڑے بھی ہیں. وہاں پر محلہ چند ہزار کا صوبہ بھی ہے اور چند لاکھ کے صوبے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, تھوڑا سا ریجن میں اگر ہم آ جائیں تو کیا ہم پاکستان کی سرزمین جو ہے اس میں سے ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں, مطلب دوسرے ممالک ہمارے ملک سے گزر سکتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن نہیں, کر سکتے ہیں؟ ہم نے روک دی ہے, ہم بہت عرصے سے روکا ہوا ہے, اور اس کے پورے ریجن پر بڑے منفی اثرات بھی ہیں. اچھا. مثلاً اگر آپ ترکی میں بیٹھے ہیں, ہمارے اپنے ایک پالیسی ہے, میں پالیسی سے اختلاف نہیں کرتا, ٹھیک, لیکن آپ ترکی میں بیٹھے ہیں, ایران میں بیٹھے ہیں, آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش سے یا ہندوستان سے, تو اگر ٹرکنگ الاؤڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو ایک لمبا روٹ, سی روٹ لینا پڑتا ہے, جہاں پر شپس اتنے بڑے شپس ہوں نا, اتنی شاید ڈیمانڈ ہو نا, تو ٹرکنگ جو ٹرانزٹ ہے, ٹرانزٹ ٹرکنگ جسے کہتے ہیں, یہ دنیا میں بہت بڑا اس کا ایک رول ہوتا ہے ملکی معیشت کے اندر. یورپ کا آپ دیکھ لیں, جیسے یورپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کون سے ملک میں آپ ہیں, کہاں مال بھیجنا ہے, کہاں سے منگانا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, ایک سیملیس ہے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اچھا آپ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں, آپ نے کسی سے ٹریڈ کرنی ہے سینٹرل ایشیا میں, وہ نہیں ہو سکتا. ابھی تو ہم نے افغانستان کا بارڈر بھی بند کر دیا ہے, ہماری ان سے بھی ٹریڈ نہیں ہے. تو جب وہ ٹریڈ بند ہو گئی, ہماری سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ بھی بند ہو گئی. تو یہ بہت
بنیادی مشکلات ہیں، ان کو ہمیں اپنی، میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز آپس میں جڑی ہوتی ہے. آپ کی دفاعی پالیسی، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی اکنامک پالیسیز، آپ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. یہ ہر ایک چیز امپیکٹ کرتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کو سیکیورٹی کے پیراڈائم سے ذرا نکل کر دیکھنا پڑے گا. سیکیورٹی کے پیراڈائم سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں انڈیا ابھی بھی اگریشن کرتا ہے، چاہے وہ اپنے اینڈ سے کرے، چاہے افغانستان کے تھرو کرے، اور یہاں پہ بلوچستان میں وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا رہتا ہے، KPK میں کرتا رہتا ہے. اس پھر گڑبڑ اس کا کو کیسے مقابلہ کریں اگنور نا، کر سکتے آپ ہیں؟ مقابلہ کریں اس کا. ہندوستان کی آپ دشمنی ہے نا ایک بڑے ایشو پر، کشمیر کے معاملے پر ہمارا آپس میں UN کی ریزولوشن والا 1947 سے معاملہ چل رہا ہے نا. لیکن چین اور تائیوان کا بھی ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے، اسی وقت سے چل رہا ہے. ان کی آپس میں ٹریڈ دیکھ لیں، آپس میں ٹریڈ. تو تھوڑا ہمیں ان معاملات کو ذرا ایک ریجنل پرسپیکٹو میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا اثرات ہم پر ہوتے ہیں. اگر ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم دوسرے ممالک کو دیکھ لیں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے آپ پر، ان ممالک سے آپ کے تعلقات پر جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپس میں اور ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی. بٹ وی شوڈ ویے دا آپشنس. جی بالکل بالکل. دیکھیں دنیا بدلتی رہتی ہے، یہ دو ملکوں کے آپس میں تعلقات ہیں. ہم اگر اس میں رکاوٹ بنیں گے تو نقصان تو ہمارا ہی ہوگا. یہ گورنمنٹ آپ کو اپنا اسپین پورا کرتا ہوا نظر آتی ہے، ٹائم اسپین؟ سر یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے، اتنا ٹائم اور لے لے، اس سے 10 گنا لے لے، ہر ہفتے ری شفل کیا کرے، کچھ نہیں ہوگا. ملک ہی نہیں جا رہا. ان کا دیکھیں 5 سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے. اگر آپ 5 سال میں کچھ نہیں کر پائے تو آگے کیا کریں گے؟ کہ تسی تو بالکل نہ ہاتھ چک دیندے ہو. نہیں میں عمران خان صاحب تھے 3 سال 8 مہینے 1 پیسے کا کام انہوں نے نہیں کیا. یہ حکومت آئی آج 5 سال ہو گئے، دوسری ٹرم میں 1 پیسے کا کام نہیں کیا. کوئی ریفارم نہیں ہے، کوئی نئی پالیسی نہیں ہے، کوئی گروتھ نہیں ہے. ہم بس ایونٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہاں وہ ادھر جنگ تھوڑی رک گئی تو ہمیں کوئی 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے گا، وہ کسی اور کا جھگڑا کسی اور سے ہو گیا تو ہم فائدہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اپنے گھر کو مضبوط کریں، اپنے گھر کو درست کریں، اپنے حالات کے حل ڈھونڈیں. ہم یہ نہیں کریں گے.